السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہمارے قرآن و تفسیر کورس کا دوسرا دن ہے اور آج ہمارا موضوع ہے پردے کا حکم کیوں نازل ہوا۔ اب آج ہم اس کے متعلق قرآنی آیات پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ پردے کی حکمتیں بھی پڑھیں گے کہ پردہ نازل ہونے کی حکمتیں کیا کیا تھی جس کی وجہ سے پردہ نازل ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں پردے کے تعارف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پردہ بیسیکلی کیا ہے، تو آئیے ہم سمجھتے ہیں اس کے مختصر تعارف سے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی اصلاح کرتا ہے۔ یعنی صرف دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسان کو، ہر مسلمان کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے۔ پردے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے جو عورت کی عزت، پاکیزگی اور معاشرتی فتنوں سے حفاظت کے لیے نازل ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ پردے کا حکم کیوں نازل ہوا۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو پردہ عورت کی حفاظت اور معاشرے میں امن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ ایک مرتبہ پردے کا پس منظر بھی سن لیتے ہیں، یعنی یہ کب، کیوں اور کہاں پہ نازل ہوا اور اس وقت کے حالات کیا تھے۔ تو آئیے ایک مرتبہ اس کا مختصراً پس منظر سن لیتے ہیں۔ پردے کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا جب مسلمان عورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینی اور معاشرتی سرگرمیوں یعنی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی، یعنی اسلام پھیلانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی تھیں، مدد کرتی تھیں۔ کچھ منافقین نے نیک عورتوں کو تنگ کرنا، ان پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیا۔ ان حالات میں اللہ پاک نے عورت کی عزت و حفاظت کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ یعنی پردے کا فائدہ ہے بھی صرف عورت کو ہی، یعنی اگر عورت پردہ کرتی ہے تو اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس چیز کا بے حد ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ لوگ ایک چیز کا مشاہدہ کریں، آپ لوگ ایک انالائز کریں اس چیز کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس عورت کو بھی آپ گزرتے ہوئے کبھی پردہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پردے کی حالت میں دیکھتے ہیں، جس نے مکمل برقع پہنا ہو، نقاب کیا ہو، تو اس کی عزت خود بخود آپ کے دل میں بڑھتی ہے کہ یہ عورت اچھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ کسی عورت کو بے پردہ ایک ماڈرن ڈریس میں دیکھتے ہیں تو اس کی عزت آپ لوگوں کے دل میں خود بخود ہی گھٹ جاتی ہے۔ یعنی